بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بچے کا نام محمد رکھنے کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، آیا یہ نام رکھنا چاہیے یا نام نہیں رکھنا چاہیے؟ صرف نام محمد رکھنا، آگے محمد کے ساتھ تو کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن محمد نام خالی رکھنا، تو اس کے کیا کیا فضائل ہیں، نام رکھنا چاہیے؟ ہمارے یہاں پنجاب کے اندر جو ہے خواتین محمد نام رکھنے کو بہت زیادہ ناپسند سمجھتی ہیں، خاص کر کے خواتین، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو گالیاں نکالنی ہوتی ہیں یا ڈانٹنا ہوتا ہے، تو وہ محمد نام کی تعظیم کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچے کو محمد کہہ کر ڈانٹیں گی تو یہ ایک تو ہمیں بے ادبی محسوس ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ دل بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی محمد کو کوئی الٹا نام رکھے گا تو الٹا نام رکھنا تو ویسے ہی جو ہے نا وہ برا ہے۔ تو بہرحال محمد نام رکھنا جائز ہے۔ محمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے جو کہ ان کے دادا نے رکھا تھا، ان کے دادا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، تو ان کے دادا نے حضرت عبد المطلب جن کا نام تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، والدہ نے احمد رکھا، اور بھی بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ تو محمد نام رکھنا اس کا مطلب بنتا ہے قابل تعریف، یعنی وہ انسان جو کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، قابل تعریف کہہ لیں یا تعریف کیا ہوا کہہ لیں، تو یہ سارے جو ہے نا وہ اس کے مطلب بنتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ محمد نام رکھنے، میرے نام کے اوپر نام رکھو اور میری کنیت کو مت اپناؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بچوں کا نام محمد رکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نیا پیدا ہونے والا کوئی بچہ آتا، ان کو لایا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک کرتے اور پھر ان کا نام بھی تجویز فرماتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کا نام محمد رکھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 9 مسلموں میں سے اگر کسی کا نام صحیح نہ ہوتا تو آپ اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے محمد رکھا تھا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد نام رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہ تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے، مطلب کہ کوئی نقصان نہیں ہے اس بات میں کہ اس کے گھر میں 1 2 یا 3 محمد ہوں، 1 2 یا 3 محمد ہوں، تو محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، اس طرح کر کے نام رکھ سکتے ہیں کہ پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد۔ اسی طریقے سے کتابوں میں محمد نام رکھنے کے بہت سارے فضائل آئے ہیں، متعدد روایات آئی ہیں، لیکن ان پر بہت ساری جرح ہوئی ہے۔ تو بعض روایات کو موضوع کہا ہے، بعض روایت کو مکذوب کہا ہے، مطلب جھوٹی روایت کہا ہے، تو اس لیے ان روایت کے در پہ تو ہم نہیں ہوتے، لیکن چند ایک روایات میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ جس نے محمد اپنے بیٹے کا نام رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو کتاب الآداب باب ما جاء یستحب من الاسماء، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181۔ تو یہ العرف الشذی شاید اس طرح کے نام کی کوئی کتاب ہے۔ اس طریقے سے سیرت حلویہ میں ایک اور مفصل روایت نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، اے محمد اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسے کہا جا رہا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں انہیں جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک معتبر روایات ہیں جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ جن کی روایات کے اندر بہت زیادہ جرح و تعدیل ہوئی ہے تو ہم نے ان روایات کو چھوڑ دیا ہے۔
تو محدثین حضرات کے ہاں جو روایات معتبر ہیں ہم نے وہی روایات یہاں پر نقل کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔